अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान को लेकर, ईरान को लेकर, सऊदी अरेबिया को लेकर, तुर्की को लेकर और ये कहूँगी कि तमाम इस्लामी ममालिक और मुसलमानों को लेकर बहुत सख्त किस्म का जो प्रोपेगेंडा है वो हमें नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है, चीख चीख कर लोगों को जगा रहा है। लेकिन हमारी आवाम, हमारे लोग जोक दर जोक झूठ की तरफ जो है वो हमें झुकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक झूठ के ऊपर से अभी ज़रा सा थोड़ा सा पर्दा मैं भी उठाऊं। ये झूठ आजकल आपको बहुत ज़्यादा हर तरफ, हर पेज, अपना पेज चमकाने के लिए झूठी खबरें जो है वो आपके साथ शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप उनके ऊपर अंधाधुंध जो है वो एतबार करते हैं। देखें, झूठे पर अल्लाह ताला ने लानत भेजी हुई है और झूठ को फैलाकर अमन और ईमान को ख़राब करने वाला तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जहन्नमी वही होगा। तो इस वक्त इस सोशल मीडिया का अगर अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें, और अगर आप अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो इसको बंद कर दें बराए करम, और लोगों के जहनों को ख़राब मत करें। इस वक्त आपको पता है पाकिस्तान के अंदरूनी दुश्मन भी बहुत ज़्यादा हैं, बैरूनी दुश्मन भी बहुत ज़्यादा है। अंदरूनी दुश्मन ऐसे लग रहा है कि जैसे बैरूनी दुश्मनों के साथ मिलकर कोई ना कोई प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहे हैं ताकि नौजवान नस्ल को मुकम्मल तौर पर उनके जहनों को ख़राब करके, उनके ऊपर कब्ज़ा करके और मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया जाए। तो इस वक्त जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरेबिया का अमन मुआहिदा हुआ, इसको लेकर बहुत सारी नेगेटिविटी एक ग्रुप जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहकर फैला रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी रहकर कुछ फैला रहे हैं लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि उनको पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने के लिए शायद कोई पेमेंट वगैरह की जा रही होगी, क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि इसराइल जो है, फेक स्टेट ने, पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर शेयर की थी कि फेक स्टेट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को, मनगढ़ंत कहानियों को और अपने एजेंडा को फ़रोग़ देने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है खर्च कर रहा है और लोगों को भी दे रहा है कि वो इस किस्म की हरकत करें। तो मैं नहीं कहती, लेकिन अगर आप लोग इस किस्म की हरकत करेंगे और इस किस्म की पोस्ट शेयर करेंगे, इस किस्म की चीज़ें जो नेगेटिविटी पाकिस्तान के लिए फैलाएंगे, या सऊदी अरब के लिए भी, या तुर्की के लिए, या ईरान के लिए, तो हम इसका यही मतलब समझेंगे कि आप लोग फेक स्टेट के साथ मिल के ये सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी बात कुछ ऐसी है कि एक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें उन्होंने ये लिखा हुआ था कि भाई ईरान ने ये कहा है कि ये जो कागज़ी टुकड़ा है, यानी ये जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान में जो मक्का डिफेंस पैक्ट है, ये एक सिर्फ कागज़ी जो कार्रवाई है और एक कागज़ी मुआहिदा, इसकी कोई अहमियत भी नहीं है। मतलब ईरान से जोड़कर उसको बहुत सारी उसकी स्टोरी क्रिएट की गई। तो मैंने सोचा कि इसको सर्च किया जाए, क्योंकि मैं किसी चीज़ के ऊपर सर्च किए बगैर जो है कभी भी बात नहीं करती। तो जब मैंने सर्च किया तो मैं कहाँ पहुँची आपको पता है? द जेरूसलम पोस्ट के ऊपर पहुँची। द जेरूसलम पोस्ट के अंदर आप हैरान रहेंगे, एक तज्ज़िया जो है वो एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट शेयर हुई है, ये मैं आपको ऊपर शेयर भी कर रही हूँ, और आप जाएँ और उसको पढ़ें और उसको समझने की कोशिश करें, उसको उर्दू में करके समझें, तो आपको समझ आएगी कि इस रिपोर्ट के अंदर ये बात लिखी हुई थी, जिसको बहुत सारे लोगों ने अपने पेजेस को चमकाने के लिए और अवाम की जो मोहब्बतें समेटने के लिए और पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़ जो है और सऊदीया के ख़िलाफ़ और इस किस्म का, मतलब ये शो करने के लिए कि ये तमाम, ईरान जो है इस वक्त सऊदीया के भी ख़िलाफ़ है और पाकिस्तान के भी ख़िलाफ़ है, और जो भी कहानी सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि ये इसराइल का प्रोपेगेंडा है। क्योंकि आपको तो फेक स्टेट ये चाह रही थी कि सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, ख़ास करके सऊदी अरेबिया, ईरान, कतर, कुवैत, ये सब आपस में लड़ के ख़त्म। तो मुख्तलिफ जब हमले हुए ईरान की जानब से सऊदी अरेबिया के ऊपर, तो सऊदी अरेबिया ने ना ही हौसियों को कोई ऐसा जारहाना जवाब दिया, ना ईरान को दिया, ठीक है, और ना ही बस एक आध दो हमले बीच में हुए भी। लेकिन वैसे जिस तरह से इसराइल चाह रहा था कि ये सऊदी अरेबिया जो है आगे से मिलकर हमले करेगा ईरान पर भी, उधर से जो हौसी हैं उनके ऊपर भी, और उधर से IRI और PMF जो इराक़ के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर भी, लेकिन उसका मंसूबा नाकाम हुआ। अब जब उसका मंसूबा नाकाम हुआ तो जब ये मक्का पैक्ट हुआ तो उनको और बुरी लग गई। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये तो तीनों मुसलमान बड़ी ताकतें जो हैं मिल बैठ के उन्होंने एक मुआहिदा कर लिया। तो उन्होंने इसके खिलाफ भी एक तज्ज़ियाती रिपोर्ट पेश की द जेरूसलम पोस्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, पेपर टाइगर। यानी उन्होंने कहा है कि अपना तज्ज़िया उन्होंने पेश किया, ये ईरान की कही हुई बात नहीं है, ये उनकी कही हुई बात है। उन्होंने कहा है कि ये मुआहिदा जो मक्का डिफेंस पैक्ट है तीनों ममालिक के दरमियान में, ये एक पेपर टाइगर से कुछ ज़्यादा कुछ भी नहीं है ईरान के लिए, वो कह रहे हैं।
یعنی ادھر سے وہ ایران کے لیے ایسے ورڈ یوز کر رہے ہیں، اس کے خلاف یہ تجزیہ کر رہے ہیں کہ ایران کے لیے یہ صرف کیا ہے کہ پیپر ٹائگر. اب پیپر ٹائگر کو ذرا آپ سرچ کریں کہ پیپر ٹائگر کے مطلب کیا ہے تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آ جائے گی. تو یہ چیز لے کے پیپر ٹائگر کو لے کر پوری سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے پوسٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں، اور وہ پوسٹ میں آپ کو بتا لوں کہ اس کا جو سورس ہے دا جیروسلم پوسٹ ہے، اور دا جیروسلم پوسٹ میں تمام نیگیٹو چیزیں ہی لکھی ہوئی ہیں کہ ایران سعودیہ کو اور سعودی عربیہ کو اور پاکستان کو، ایران یہ جو ترکیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس کو صرف ایک پیپر کی کارروائی کہہ رہے ہیں اور وہ اس سے ذرا بھی خوفزدہ نہیں ہے. اب آپ ذرا اس جیروسلم پوسٹ کو، دا جیروسلم پوسٹ کی اس رپورٹ کو ذرا پڑھیں تو اس میں آپ کو یہ بھی لکھا ہوا نظر آئے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اس مکہ جو ڈیفنس پیکٹ ہے اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اسے اپنی کامیابی سمجھ رہا ہے. اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مطلب ساری چیزیں ڈسکس کی ہیں کہ انہوں نے سعودی عرب نے حوثیوں پر، عراق پر، ایران پر آگے سے کوئی حملے نہیں کی. یعنی وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، بہت خفا ہیں جو باتیں میں نے کی کہ ان کا جو مقصد تھا کہ حملے کیے جائیں نا، تو اس کے اوپر وہ بہت زیادہ خفا. اور ان کی یہ رپورٹ بول رہی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب نے کوئی آگے سے جوابی کارروائی نہ ایران کے ساتھ کی، نہ عراق کے ساتھ کی، نہ حوثیوں کے ساتھ کی. تو وہی بات ہے کہ ان کو مزہ ہی نہیں آ رہا کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ تو سارا گیم ہی الٹ ہو گیا. اور میں آپ کو بتاؤں اس میں بہت اہم کردار جو ادا کر رہا ہے وہ پاکستان. آپ کو فخر ہونا چاہیے. پاکستان بہت امن کے لیے میں کہتی ہوں کہ پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا. تو پاکستان نے جو امن پھیلایا اس پر آپ خوشی کا اظہار کریں. اس کے علاوہ اگر آپ اسی جیروسلم پوسٹ میں ذرا آگے آپ جائیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ وہ ایک تو انہوں نے یہ بات کی پیپر ٹائگر والی، تو اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس کو اپنی فتح کے طور پر جو ہے لے رہا ہے. اب ایران کے ذہن و گمان میں مطلب ایران نے کچھ ایسی باتیں کی ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کروں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو کے اندر. جو اسماعیل بقائی ہیں، عباس اراغچی ہیں، انہوں نے ان کے اوپر جو پوائنٹ مارے ہیں انہوں نے اس کو غلط رنگ دے کے اس قسم کی من گھڑت جو کہانی ہے انہوں نے کریٹ کی اور اپنے اس تجزیے کو پھر شائع کیا، اور لوگ اس تجزیے کو پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے پوسٹ بنا رہے ہیں اور بیوقوف لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اچھا، اب آگے چل کے جب اس رپورٹ کو آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو نظر آئے گا ایک اور بات بھی، وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو سعودی عربیہ ہے کہہ رہے ہیں کہ وہ کارروائی کرنے کے بجائے، آگے سے کوئی جوابی حملہ کرنے کے بجائے اس نے اپنے آپ کو سفارتکاری اور اتحادیوں کے ساتھ دستخطوں پر محدود کر دیا ہے. یہ بات انہوں نے اپنی رپورٹ میں لکھی ہے. یعنی ان کو کتنا برا لگ رہا ہے. وہ چاہ رہے تھے کہ بھائی جنگ و جدل ہوتی، ادھر سے سعودیہ ایران کو مارتا، ایران سعودیہ کو مارتا، ادھر سے جو ہے وہ اپنا جتنے اور گلف کنٹریز ہیں ان کو مارتے، عراق کو ختم کیا جاتا، بیچ میں یمن کو جو ہے وہ دھو ڈالتے، اور اس کا خیال تھا کہ میں ساروں کے اوپر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل بنا دیتا. لیکن اس کا جو منصوبہ تھا وہ ناکام پرمنشن کی. اور اس میں میں نے کہا نا کہ بہت بڑا، ابھی ریسنٹلی ہمیں خبر مل رہی تھی کہ جو ہمارے نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار اور فارن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ سے یعنی سید عباس اراغچی سے فون پر بات کی اور ان کے ساتھ تمام مکہ ڈیفنس جو ہے اس کو شیئر کیا، اس کے جو بھی پوائنٹس تھے جو سب تھا ان کے ساتھ شیئر کیا اور ان کے اوپر ساری باتیں کلیئر کی. نہ تو پاکستان کو کسی ملک کو جسٹیفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انہوں نے یہ معاہدہ کیوں کیا، کس لیے کیا، کیسے کیا. دیکھیں اس وقت آپ ذرا بہت ساری چیزوں کو سوچئے. ترکی کا آپ کو پتہ ہے اسرائیل کے ساتھ بڑا گہرا جو ہے وہ ہمیں تجارتی تعلقات بھی نظر آتے ہیں. دوسرا سب سے بڑھ کر ترکی سے گزر کے آئل جو ہے، تیل وغیرہ جو ہے وہ سارا جاتا ہے اسرائیل کو. یعنی اسرائیل کی اکانومی ترکی سے گزرنے والے تیل کے اوپر بہت بڑی حد تک جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے. اگر یہ تیل یہ تمام سب پاکستان اسرائیل کے ساتھ کر رہا ہوتا تو آپ سوچیں کہ پاکستان کے اندر تمام حلقے اٹھ کھڑے ہوتے اور کس قسم کی ابھی اتنی فضول باتیں کہ 3 مسلمان ملک آپس میں ڈیفنس پیکٹ کر رہے ہیں تو اس کو لے کے انہوں نے اتنی غلط قسم کی نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی ہے بچوں کو خراب کرنے کے لیے کہ جس کی کوئی حد نہیں. ایک طرف تو وہ یہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ سوچیں کہ آپ ترکی میں ہوتے اور ترکی کا دیکھیں، ترکی کے جو میں نے آپ کو بتایا اور بھی آپ اس کے بارے میں پڑھیں کہ ترکی کے اسرائیل کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں. دوسری طرف آپ دیکھیں تو ایران انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاہدات کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ادھر سے ایران جو ہے اب سعودی عربیہ کو دیکھ لیں تو سعودی عربیہ کے امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بھی وہ معاہدے کر چکا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ملک اپنے دفاع کو دیکھ کر اپنی جو معیشت ہے، اپنی ہر تمام یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ اپنا فائدہ دیکھ کر بہت ساری اقدام کو اٹھاتا ہے. اور کسی تاریخی پہلو سے اگر میں بات کروں، تاریخ میں اگر ہم پیچھے بہت چلے جائیں، اس کے اوپر میں انشاءاللہ مکمل آپ کو تفصیل بھی دوں گی. تو جب عراق اور ایران کی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت
ایران نے کچھ ساز و سامان جو تھا وہ اسرائیل سے اپنے ڈیفنس کے لیے خریدا تھا، ٹھیک ہے؟ تو ایک دور وہ بھی تھا، نہ تو ایران اور اسرائیل آپس میں سخت دشمن تھے، اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، کتنی دشمنی ہے ان میں، لیکن انہوں نے اپنے ڈیفنس کے لیے اس وقت کچھ نہ کچھ ساز و سامان اسرائیل سے بھی لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پہ معاہدات بھی ہوتے ہیں، سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، ملک کو چلانے کے لیے مختلف کام ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی سوچ، آپ کا مطلب آپ اس حد تک آپ کا لیول نہیں ہے تو پھر اس قسم کی فضول باتیں پھیلا کر انتشار کو مت پھیلائیں۔ یہ بہت سخت، میں نے کہا ہے نا، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور مسلمانوں کو تو خوش ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اس وقت یہ 3 ممالک جو ہیں آپس میں ڈیفنس پیکٹ، مکہ ڈیفنس پیکٹ بنایا ہے، اس مکہ ڈیفنس پیکٹ میں تمام مسلمان شامل ہوں اور یہ تمام جو دشمن طاقتیں ہیں ان کے خلاف کھڑا ہو۔ آپ اس کو اتنا نیگیٹو کر کے لے رہے ہیں، یہ بہت ہی غلط اور بہت ہی بیہودہ چیز میں اس کو تصور کرتی ہوں۔